سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ایک مرتبہ درود ابراہیمی اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سفر کے اعمال پورے فرما لیں. والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. اللہ اور اس کے رسول کے عظیم مہمانوں، سب سے پہلے آپ کو عمرے کی مبارک ہو اور اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. اور باقی جتنے بھی حجاج کرام یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ پاک تمام کی حاضری کو قبول فرمائے. اس کو یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر آنے کا مقصد اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم گناہوں سے صاف ہو جائیں، ہمیں دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب ہو جائیں. یہی مقصد ہے الحمدللہ سب کا. تو محترم اکرام، یہ جو ہمارا آج کا سفر ہے، یہی سفر نہیں بلکہ گھر سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے واپسی گھر تک، یہ جتنا بھی ہم یہ سفر طے کریں گے، یہ بہت مبارک سفر اور بہت عالی سفر ہے. کیونکہ اس کی جو نسبت ہم گھر سے لے کر نکلے ہیں، اس کی نسبت شہر مدینہ، شہر مکہ اور بیت اللہ شریف کے ساتھ ہے. جب نسبت مبارک تو پھر سفر بھی مبارک ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے ہم گھر سے دکان کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں ملتا، اور اسی طرح ہم جیسے گھر سے مسجد کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک خطا معاف ہوتی ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے. دیکھو نسبت بدل گئی تو نظام بھی بدل گیا. یہ تو گھر سے ہم بہت مبارک نسبت لے کر نکلے ہیں، بہت عالی نسبت لے کر نکلے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی ہمارا مبارک سفر ہوگا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی ہماری مبارک نسبت ہوگی. دیکھو اس سفر کی، اس نسبت کی ہم نے یہاں پر لاج رکھنی ہے. تو ہم مکہ مکرمہ کے اندر کچھ وقت، چند لمحات، چند گھڑیاں یہاں پر ہم گزار رہے ہیں. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ جگہ کون سی ہے، یہ بستی کون سی ہے، یہ شہر کون سا ہے. تو مطلب اکرام، یہ مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جس شہر کی عظمت کی قسمیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں کھائی ہے. آخر اس بارے فرمایا لا اقسم بہذا البلد. اور دنیا کے جتنے بھی شہر ہیں، ان شہروں میں سے جو عظیم شہر ہے یہ مکہ مکرمہ کا شہر ہے. تو اللہ پاک نے اس شہر کو بلد الامین یعنی کہ امن والا شہر قرار دیا ہے. جتنا بڑا یہ شہر ہے اتنے بڑے یہاں کے آداب بھی ہیں. یہاں پر آپ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، یہاں پر آپ شکار نہیں کر سکتے، یہاں پر آپ گھاس نہیں کاٹ سکتے، یہاں پر آپ گری پڑی چیز جو کسی قابل استعمال میں ہو یا نہ ہو وہ بھی نہیں اٹھا سکتے. اور اسی طرح اگر آپ نے حج کا یا عمرے کا احرام باندھ لیا ہو، اب آپ حدود حرم سے باہر بھی کیوں نہیں ہو، آپ پر یہ پابندی آ جاتی ہے. جیسے آپ اپنے جسم کے بال اور ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے، خوشبو بھی نہیں لگا سکتے، سلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہن سکتے. تو یہ یہاں کے آداب ہے. تو ان آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان آداب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر وقت گزارنا ہے. اس طرح مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جس شہر کی پرواز بھی بہت بلند، یہاں کا جو ہمارا ایک
پیٹ پر اٹھا کر غار کے اوپر تشریف لے کر گئے تھے. تو آج الحمدللہ جو ہماری پہلی زیارت ہے وہ اس پہاڑ کی ہے. ہم ایک مناسب جگہ دے کر ہماری گاڑی وہاں پر ہمیں اتارے گی. ہم پہاڑ کی زیارت کریں گے, 2 منٹ نیچے کھڑے ہو کر بات ہوگی, دعا کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم گاڑی کے اندر واپسی آئیں گے. کوئی ساتھی دور نہیں جائے گا, آگے پیچھے نہیں جائے گا, میرے ساتھ رہیں گے. یہاں پر کوئی ساتھی ضد کرتا ہے کہ ہم نے اوپر جانا ہے, اوپر جانے کے لیے آپ کو الگ سفر طے کرنا پڑتا ہے اور صرف 5 یا 6 گھنٹے درکار ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پر جسٹے ہوتے ہیں صرف 5 منٹ کے ہوتے ہیں. سب کو سمجھ آ گئی نا ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم گاڑی سے